سؤالي من شقين. الأول، في وضعنا الحالي هنا في الكبابير هناك الكثير من العنف ضد العرب، ونحن جزء من هؤلاء العرب. كيف يمكننا أن نتصرف للتعبير عن رأينا؟ أما السؤال الثاني، متى ننال شرف لقائنا بحضرتك عندنا في الكبابير؟ بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ کبابیر میں رہنے والے ہیں یا احمدی مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں اتنا پرتشدد رویہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ نے یہودیت کی تعلیم پہ عمل کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول میں رہنے کے لیے آپ نے مل بیٹھنے کے رہنا سیکھ لیا ہے، ایک دوسرے کے حق ادا کرتے ہوئے رہنا سیکھ لیا ہے۔ اس لیے یہاں جو آپ سے یہودی تعلقات والے ہیں وہ بہتر تعلق رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے عرب ہیں جو اسرائیل میں رہنے والے ہیں اور جگہوں پہ بھی، شہروں میں بھی، جہاں ان کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ اس لیے ایک یہ کہنا کہ 100% معاشرہ دونوں طرف سے خراب ہے وہ نہیں ہے، بلکہ عربوں کے بعض عرب تنظیمیں اب جو مثلاً یہ حکومت بنانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، اس میں وہ عربوں کو بھی انہوں نے اب یہودی ساری پارٹیاں ان میں عربوں کی پارٹی کو بھی شامل کر لیا۔ ایک شدت پسند یہودی سیاسی جماعت کے خلاف اگر جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں سیاسی حکومت بنانے کے لیے تو ان میں اکثریت تو یہودی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں عربوں کی جماعت بھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے اور غیر مسلم بھی ہوں گے۔ عربوں میں بھی مسلم اور غیر مسلم ہوں گے نا اسرائیل میں، تو وہ سارے شامل ہیں اس میں۔ تو یہ کہنا کہ 100% ایک ماحول ایسا بن گیا وہ نہیں، ہاں شدت پسند لوگ ہیں، اور وہ شدت پسند صرف آج کل دنیا میں رواج پیدا ہو چکا ہے رائٹسٹ کا، وہ صرف وہاں نہیں بلکہ یورپ میں بھی ہیں۔ یہاں بھی ایشین کے خلاف یا عربوں کے خلاف جو یورپین ہیں وہ آوازیں اٹھاتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ آزادی سے رہیں یا آزادی سے رہنا نہیں دینا چاہتے۔ تو اس کے لیے تو ہمیں اپنے ماحول کو جو ایک رو چل پڑی ہے شدت پسندی کی، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک مسلسل کوشش اور دعا ہی ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ملک کے امن اور سکون قائم رہیں۔ اس میں دونوں کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ اور یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح عربوں پہ ظلم کر کے تو ان کو نکال دیں گے یا اپنے حق حاصل کر لیں گے یا ان کے حق چھین لیں گے، تو یہ ان کا خیال غلط ہے۔ یا اگر عربوں کو خیال ہے کہ ہم اس ظلم کے نیچے آ کے پس کے تشچ مر جائیں گے، تو یہ ان کا بھی خیال غلط ہے، نہ وہ مریں گے نہ وہ زندہ رہیں گے۔ دونوں کو آپس میں مل کے رہنا پڑے گا، تبھی ایک معاشرہ قائم رہے گا۔ جو ہو گیا سابقہ میں ہو گیا، آئندہ کے لیے ان کو ایسی پالیسی بنانی پڑے گی جہاں مل جل کے رہیں دونوں، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ سوال کا دوسرا حصہ کہتے ہیں کہ حضور کب تشریف لائیں گے؟ ہاں، دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ کب ہم آئیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کب راستے کھولتا ہے اور کب آتے ہیں۔